اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ایک لفظ استعمال کیا، نظام کی تبدیلی. اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ آپ کی تحریروں میں، آپ کی تقاریر میں اور آپ کے منشور کے اہم نکات میں اس لفظ کی تکرار شدت سے ہے کہ نظام کی تبدیلی، جبکہ دیگر جو سیاسی رہنما ہیں، سیاسی اور سماجی رہنما، وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں آپ کا نعرہ انہی جیسا ہے یا ان سے مختلف ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے اپنے انٹرویو میں بڑا اہم ترین اور بڑا چبھتا ہوا سوال کیا، لیکن اس حوالے سے مجھے اس بات کی کلیئر کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. بہت شکریہ. دیکھیے، نظام کی تبدیلی کا نعرہ بہرحال اس ملک میں اور بر صغیر میں رہا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ نعرہ کون لگا رہا ہے. پاکستان کی اگر تاریخ کو آپ تھوڑا سا مطلب سیاسی تاریخ کو اگر آپ تھوڑا سا مطلب اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ نعرہ شروع میں کچھ جو ترقی پسند سرخ انقلاب کے حامی انقلابی قوتیں تھیں انہوں نے بھی لگایا، اور اس کے بعد مکمل طور پہ جو سامنے آیا ہے نعرہ وہ 1970 میں تحریک استقلال کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان مرحوم نے لگایا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس نظام کی تبدیلی کے نعرے کو تو سب نے لگایا ہے، لیکن اس کو کوئی کلیئر نہیں کر پاتا کہ یہ نظام کی تبدیلی ہے کیا. بعض لوگ اسے صرف جمہوری نظام کے اندر تبدیلی کو نظام کی تبدیلی کہتے ہیں کہ جس صدارتی نظام کی جگہ پارلیمانی نظام آ جائے، پارلیمانی نظام کی جگہ کوئی اور بی ڈی سسٹم کا آ جائے، یا بنیادی جمہوریتوں کا نظام آ جائے. یہ اچھا، بعض لوگ اس نظام کی تبدیلی کو جو ہے وہ صوبائی خود مختاری اور بلدیاتی خود مختاری کی طرف لے جاتے ہیں. ہم نے ایک پورا پیکج دیا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جڑوں کو اور اس ملک کے پسے ہوئے طبقات کو جس چیز نے نقصان پہنچایا ہے وہ کوئی فرد نہیں ہے، وہ کوئی شخصیت نہیں ہے، وہ کوئی مخصوص لوگوں گروپ نہیں ہے، بلکہ ایک استحصالی نظام ہے. یعنی وہ استحصالی نظام کیا ہے؟ وہ جاگیردارانہ نظام ہے. پاکستان بنیادی طور پہ فیوڈل سسٹم پر جو ہے یہاں پر اکثریت میں ہے. اسی طریقے سے سرمایہ دارانہ نظام ہے، مطلب جو لوگ کارخانوں کے مالک ہیں، جو بڑے بڑے اداروں کے مالک ہیں، جو بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، وہ اپنے مزدوروں کا، اپنے محنت کشوں کا، اپنے کام کرنے والوں کا وہ مطلب حقوق کو جو ہے وہ پوری طریقے سے ادا نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے یہ نظام ایک استحصالی نظام ہے جس نے اس ملک کے 98% عام عوام کو بھوک، افلاس، جہالت، غربت، کرپشن، بیماری، بے روزگاری اور ناانصافیوں میں ایک جو ہے وہ اس کو جکڑ رکھا ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک آپ ترستا ہوا انسان، ایک بلکتا ہوا مزدور، ایک ترستا ہوا کسان، ایک جو ہے کہ نام حقوق سے محروم اقلیتیں، حقوق سے محروم جو ہے کہ نام ڈیفرنٹ سماجی شعبے کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. طلبہ پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، ٹریڈ یونینز پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، لوگوں پر، عام آدمی پہ ایک ظلم ہو رہا ہے، ٹیکس پہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک نظام ہے جس نے پورے ایک فرد کو جکڑ لیا ہے. تو اس سے طبقات نے جنم لیا ہے. ایک آپ کا اعلیٰ ترین طبقہ ہے، وہ اس کا پاکستان الگ ہے. آپ کا ملک، آپ یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ 1947 میں جو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کے لیے قربانیاں شہید ملت اور دیگر 25 لاکھ جو ہے کہ نام ہماری ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں نے قربانیاں دے کر کے اس پاکستان کو بنایا، اس پاکستان کو اب آپ نے 2 حصوں میں اس نظام نے تقسیم کر دیا. ایک امیر کا پاکستان ہے، جاگیردار کا پاکستان ہے، سرمایہ دار کا پاکستان ہے، پرتعیش لوگوں کا پاکستان ہے، نوکر شاہی کا پاکستان ہے، اور جو اشرافیہ کا پاکستان ہے، اور ایک غربت میں سسکتا ہوا بچوں کا پاکستان ہے، جہاں ان کو تعلیم نہیں ہے، جہاں ان کو روٹی نہیں ہے، جہاں ان کو دوا نہیں ہے، جہاں ان کو بستر نہیں ہے، نہ ان کو چادر نہیں ہے، جہاں ان کو نہ چادر چار دیواری ہے.
تو ہم پورے اس نظام کو پلٹنا چاہتے ہیں، اس پورے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ بھئی صدارتی نظام کی جگہ آپ پارلیمانی نظام لے آئیں، یا جی یہ مخصوص چہرے کی تبدیلی کو ہم نظام کی تبدیلی سے نہیں گردانتے، شخصیات کی تبدیلی کو ہم نظام کی تبدیلی سے نہیں گردانتے. آپ دیکھیے آج جو حکومت اس وقت ہمارے اوپر ہے وہ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئی تھی، لیکن اس تبدیلی میں کیا ہے؟ وہی چہرے ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی کرپشن ہے، وہی بیوروکریسی ہے، وہی کارگزاریاں ہیں، وہی عوام کو عملی مشکلات ہیں. عوام کو پانی نہیں مل رہا، عوام کو دوا نہیں مل رہی، عوام کو جو ہے کہ حقوق نہیں مل رہے، عوام کو تعلیم نہیں مل رہی، عوام کو اجرت نہیں مل رہی. ایک عام آدمی کو اپنے حدود کے رہ کر کے اندر جائز کمائی کے اندر جو ہے اس کو 2 وقت کی روٹی ملنا ناممکن ہو گیا. تو کیا آپ اسے تبدیلی کہیں گے؟ کیا آپ اس کو اس بات پہ قبول کر لیں گے کہ ٹھیک ہے جی جمہوریت آ گئی؟ کیا جمہوریت اسی کا نام ہے؟ کیا جمہوریت صرف الیکشن کے ذریعے چہروں کی تبدیلی کے بعد کچھ پارٹیوں کا تبدیل ہو جانا، یا شیروانی کی جگہ سوٹ اور سوٹ کی جگہ واسکٹ اور واسکٹ کی جگہ جو ہے شلوار قمیض، اس تبدیلی کو آپ تبدیلی کہتے ہیں؟ نہیں، اس تبدیلی کو ہم تبدیلی نہیں کہتے. ہم اس تبدیلی کو وہ تبدیلی کہتے ہیں کہ جب واقعتاً پاکستان کا وزیر اعظم ایک عام فلیٹ کے اندر رہے گا. ہم اس تبدیلی کو تبدیلی کہتے ہیں کہ جہاں پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کے وزراء، سفراء، بیوروکریٹ ایک عام گاڑی کے اندر سفر کریں گے. ہم اس تبدیلی کو تبدیلی کو کہتے ہیں جہاں وی آئی پی کلچر نہیں ہوگا، جہاں پر روڈ پہ جب آپ کی گاڑی آپ کے بچوں کے ساتھ یا آپ اپنے رکشہ میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کا بچہ یہ نہیں پوچھے گا یہ کالی گاڑی کے اندر 8 جو ہے کہ ہم یہ بندوقیں لیے ہوئے شخص جا رہے ہیں، امی یہ کون ہے، یہ کیا ہمارا حکمران ہے، یہ کون ہے، اور ہم جو ہے یہ اس چنچی میں یا اس رکشے میں یا اس مطلب موٹر سائیکل پہ یا ہم پیدل کیوں ہیں؟ یہ فرق کو ختم کرنے کا نام نظام کی تبدیلی ہے.